اسی کے نام پر ساری دنیا نے گھٹنا ٹیکنا ہے، اسی کے نام کو دنیا نے سجدہ بھی کرنا ہے، جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ یسوع مسیح ناصری کا استقبال دنیا نے کرنا ہے کہ بادلوں پر آنے والا ہے تو یسوع ناصری ہے، تو آج اس کا استقبال کرنا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ جس یسوع کے آنے سے بادشاہوں کو الرجی تھی، آج اس کی قوم سے دنیا کو الرجی ہے۔ اگر جب یسوع مسیح ناصری دنیا میں آئے تو اس کے آتے ہی ہیرودیس بادشاہ طیش میں آ گیا کہ یسوع مسیح دنیا میں کیوں آیا ہے۔ وہ ازلی بادشاہ ہے۔ جب اس کے کان تک خبر پہنچی کہ ایک بادشاہ دنیا میں آ گیا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی بادشاہ ہے، وہ ازلی بادشاہ ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے، وہ موجودہ بھی بادشاہ ہے، تو ہیرودیس نے کیا کیا؟ مسیح کی مخالفت شروع کر دی اور ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ مسیح مجھے بتاؤ کہاں پیدا ہوا ہے، اب کہاں ہوگا۔ تو اس وقت مسیح کی عمر تقریباً 2 سال کی ہو گئی تھی۔ تو ہیرودیس بادشاہ کو جب پتا چلا کہ ایک میں بھی بادشاہ ہوں اور میری موجودگی میں مسیح بادشاہ آ گیا ہے، تو یسوع بادشاہ ہے، وہ ازلی بادشاہ ہے، تو اس بادشاہ کی مخالفت پیدا ہوتے ہی دنیا میں شروع ہو گئی، جو آج بھی ہو رہی ہے۔ آج بھی اس کی مخالفت ختم نہیں ہوئی، لیکن اس نے اپنے دشمنوں پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کے لوگوں نے اپنے دشمنوں پر ظلم کیا ہے، نہ آگے یسوع نے دشمنوں پر ظلم کرنے کی اجازت اپنی قوم کو دی ہے۔ تو ہیرودیس بادشاہ نے کیا کیا کہ مسیح قوم کے 2 سال کے بچے کئی ہزار قتل کر دیے۔ ہیرودیس بادشاہ نے کیا کیا کہ 2 سال کے بچے کئی ہزاروں لاکھوں قتل کروا دیے، کیونکہ ان کے اندر ہی مسیح بھی قتل ہو جائے، کیونکہ مسیح کو شناخت تو نہ وہ کر سکا، مسیح کو دیکھ بھی نہ سکا، لیکن اس کی جستجو یہ تھی کہ میں نے مسیح کو قتل کرنا ہے۔ تو مسیح کو قتل کرنے کا بھی کسی کو فائدہ نہ ہوا، کہ وہ تو پھر زندہ ہو گیا اور ابدالآباد زندہ رہے گا، اور وہی مسیح ہیرودیس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ وہی مسیح کیا ہو گیا؟ ہیرودیس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ کیوں بچ گیا؟ کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ اگر آج مسیح قوم پر ظلم ہو رہا ہے تو اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ خدا کے بیٹے پر کیوں ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسیح تو خدا کا بیٹا ہے، جس کو ہم نے قبول کیا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا فخر ہے، جس پر ہمارا یقین ہے۔ خدا کا بیٹا ہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ خدا کا بیٹا ہی اچھا خطیب ہے۔
خدا کا بیٹا ہی دنیا میں اکیلا خوش نصیب ہے۔ تو آج ہم نے یسوع کے دعوے بھی سننے ہیں۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت بھی میں ہوں، دنیا کا نور بھی میں ہوں، کوئی زمانے میں اور نبی نور نہ ہو سکا۔ دنیا کا نور میں ہوں، بھیڑوں کا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اسی وجہ سے ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا خالق بھی مسیح ہے، ہمارا مالک بھی مسیح ہے، ہمارا رازق بھی مسیح ہے، ہمارا ایمان بھی مسیح ہے، ہمارا دین بھی مسیح ہے۔ تو یسوع کو خدا کا بیٹا کہنے سے غیر قومیں مسیح قوم سے عداوت رکھتی ہیں۔ تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ مسیح میرا بیٹا ہے، تو مجھے بھی مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے کی ضرورت ہے۔ اور ساری دنیا نے ایک دن مسیح کو قبول کرنا ہے، مسیح کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، ہر گھٹنا یسوع کے آگے جھکنا ہے۔ تو یہ ایک وقت آنے والا ہے، یسوع بادلوں کی سواری کر کے یہاں پر آئے گا، تو ساری دنیا اس کا استقبال کرے گی، غیر قومیں بھی اس کا استقبال کریں گی، اور ہم نے بھی اس کا استقبال کرنا ہے۔ جو لوگ مسیح کے نام سے مسیحوں پر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یسوع کو قبول کر جانا ہے، انہوں نے بھی یسوع کے آگے ہار جانا ہے، انہوں نے بھی یسوع کے آگے گھٹنے ٹیک جانے ہیں، انہوں نے بھی یسوع کے جھنڈے کے نیچے آ جانا ہے۔ یسوع بدلاں تے آنا اساں ویکھنا ضرور، یسوع بدلاں تے آنا اساں ویکھنا ضرور، ساری دنیا نے متھا انہوں ٹیکنا ضرور۔ تو آج یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج مسیحوں کے چرچوں پر حملے جو ہو رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، مسیحیت کو ختم کرنے کی یہ سوچ ہے، یہ نامکمل سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ مسیح قوم کو کوئی بندہ ختم کر سکے گا۔ ظلم تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن چند سالوں کے لیے، چند دنوں کے لیے رہے گا نام سدا تیکر مسیح دا۔ مسیح کا نام جب تک سورج ہے، چاند ہے، تب تک دنیا نام لیتی رہے گی۔ جب چاند سورج تباہ ہو جائیں گے تو یسوع کا نام اس سے آگے بھی رہے گا۔ دنیا میں کسی کے بارے میں اتنی تعریف نہیں کی گئی کہ رہے گا نام سدا تیکر مسیح دا۔ تو آج مسیح کو قتل کرنے کی سازش، مسیح قوم کو ختم کرنے کی سازش ہیرودیس بادشاہ نے پہلے ہی دن سے شروع کر دی کہ مسیح کیوں پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج اس بات پر میں نے اور آپ نے فخر کرنا ہے کہ مسیح قوم زندہ قوم ہے۔ تو ہیرودیس بادشاہ نے آج سے 2053 سال پہلے مسیح کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ مسیح میرے زمانے میں پیدا کیوں ہو گیا ہے۔ میں بادشاہ ہوں، ایک میرے ہوتے ہوئے اور بادشاہ آ گیا ہے،
اور بچپن میں وہ بادشاہ ہے. ایک جسمانی بادشاہ ہے، ایک آسمانی بادشاہ، نورانی بادشاہ ہے، وہ روحانی بادشاہ ہے. اور یسوع جتنے بھی دنیا میں بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جس کے پیروکار مسیح قوم ہے، جس کے پیروکار صادق لوگ ہیں، جس کے پیروکار راست باز لوگ ہیں، جس کے پیروکار صادق لوگ، ایماندار لوگ، دیندار لوگ ہیں، اسی یسوع کو قتل کرنے کی کوشش ہیرودیس بادشاہ نے کی. آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیحیت کو زوال نہیں، مسیحیت کو ختم کرنے کی کوشش میں ساری دنیا ہے، لیکن مسیح ساری دنیا کا بادشاہ ہے. مسیح ساری دنیا کا بادشاہ ہے. وہ ازل سے ابد تک حکمرانی کرے گا. اسی طرح مسیح کے پیروکاروں کو بھی کافی نقصان پہنچا. تو دانیل بھی مسیح کا پیروکار تھا، شدرک میشک عبدالجو بھی مسیح کے پیروکار تھے. تو مسیحیوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو بے گناہوں پر ہوتا ہے. نہ تو یسوع میں کوئی گناہ ثابت کر سکا جس کو دنیا نے مصلوب کر دیا، نہ دانیل کے اندر کوئی انسان گناہ ثابت کر سکا جس کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا، نہ شدرک میشک عبدالجو میں کوئی انسان گناہ ثابت کر سکا جن کو آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیا، نہ یسایہ نبی کے اندر کوئی گناہ ثابت کر سکا جس کو آرے میں سے چروا دیا، نہ ستیفنس پر کوئی گناہ ثابت کر سکا جس کو پتھر مار مار غیر قوموں نے حسد میں آ کر سنسار کر دیا. تو یسوع کی طرح اعمال کی کتاب 7 باب نکالے. ہاں، اعمال کی کتاب 7 باب 55 سے 60 تک. اعمال کی کتاب 7 باب اس کی 55 آیت 55 سے 60 تک. مگر اس نے روح القدس سے مأمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. ستیفنس پر خداوند یسوع مسیح نے ایک راز کھول دیا، اپنا دیدار کرا دیا. آج سے 2053 سال پہلے کہ ستیفنس یسوع کا شاگرد ہے، یسوع کا پیروکار ہے، وہ مسیح قوم کا باشندہ ہے، نمائندہ ہے. تو مسیح قوم پر زوال لانے کی دنیا کوشش کر رہی ہے. کیوں چرچوں پر حملے ہو رہے ہیں کہ مسیحیت ختم ہو جائے، لیکن مسیحیت کو ختم کرنے والے خود ہی ختم ہو جائیں گے. مسیحیت کو ختم کرنے والے خود ہی ختم ہو جائیں گے. تو ستیفنس کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاں جی. مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جپٹے. کیا ہو گیا؟ جب غیر قوموں کو ستیفنس نے گواہی دی
کہ میں نے آسمان کو کھلا دیکھا ہے اور یسوع کو بیٹے کو اپنے باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا دیکھا ہے۔ بیٹے کی وجہ سے تو مسیح قوم پر عذاب آتا ہے، بیٹا کہنے ہی سے تو قومیں تڑپتی ہیں، قوموں کے ذہن پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسیح لوگ یسوع کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، آخری رسول کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہے ہی خدا کا بیٹا ہے۔ خدا بھی کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا بھی کہہ رہا ہے یہ میرا باپ ہے۔ تو ستیفنس یسوع کا شاگرد 2053 سال آج سے پہلے آسمان کو کھلا دیکھ رہا ہے اور یسوع کو اس کے باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ تو وہ غیر قوموں کو بتا رہا ہے کہ یسوع نے آج مجھے اپنا دیدار کرا دیا ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ تو لوگ حسد میں آگے یہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، میں نے بیٹے کو اس کے باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا دیکھا ہے اور وہ بھی آسمان پر دیکھا ہے۔ تو یسوع نے کہا آسمان ٹل جائے گا، زمین ٹل جائے گی، لیکن میری بات ہرگز نہ ٹلے گی۔ ہاں جی آگے۔ اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا۔ کہ ستیفنس کے اندر کوئی گناہ نہیں، ستیفنس کے اندر سچائی ہے، ستیفنس کے اندر خدائی ہے، روحانیت ہے، ایمانداری ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے۔ تو وہ 2053 سال مسیح آج سے پہلے 2053 سال آج سے پہلے کس کو دیکھ رہا ہے؟ مسیح کو دیکھ رہا ہے، یسوع کو دیکھ رہا ہے، جس کی ہم امت ہیں، کہ وہ آسمان پر ہے اور اپنے باپ کے دائیں ہاتھ ہے۔ جب اس نے یہ گواہی لوگوں تک پہنچائی تو غیر قوم حسد میں آ گئی، ہم تو خدا کے بیٹے کو مانتے نہیں، ہم تو خدا کے بیٹے کو تسلیم کرتے نہیں، یہ کہتا ہے خدا کا بیٹا خدا کے دائیں ہاتھ ہے اور وہ بھی آسمان پر ہے، وہ بھی آسمان پر ہے۔ تو لوگوں نے حسد میں آ کر اس کو سنسار کر دیا، پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اس کے اندر مسیحیت تھی، اس کے اندر صبر تھا، اس کے اندر ایمان تھا۔ تو جیسے یسوع نے صلیب پر کہا ہے باپ ان کو معاف کر کے یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، ستیفنس بھی یسوع کے نقش قدم پر چلا۔ لوگ سنسار کر رہے ہیں، سنگسار کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے اے باپ یہ گناہ کر رہے ہیں، ان کے گناہ ان کے ذمے نہ لگانا، ان کے گناہ ان کے ذمے نہ لگانا۔ مسیح قوم کو تو محبت کا درس دیا گیا ہے، وہ کون ہے جو مسیحیت کو مٹا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو مسیحیت کو مٹا رہا ہے؟ وہ خود ہی مٹ جائے گا جو مسیحیت کو مٹا رہا ہے۔
मसीहत को मटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे। कैसे मिटेंगे? जितनी दुनिया है मसीहत को मटाने वाली वो खुद ही मिट जाएगी और मसीह के पैरोकार हो जाएंगे, मसीह के आगे माथा टेकेंगे, मसीह के आगे घुटने टेकना शुरू कर देंगे। फिलिपियों का खत 2 बाब नामी आयत मेरे साथ निकालो। ये आज से 2084 साल पहले पौलुस रसूल ने पेशन गो की, ये पूरी होनी है और हो रही है। हाँ जी, फिलिपियों 2 बाब की 9, 10, 11। फिलिपियों 2 बाब की फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब की 9, 10, 11 है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। किसको आला नाम बख्शा? खुदावन यीशु मसीह नासरी को खुदा ने बहुत सरबुलंद किया। किसी नबी को इतना सरबुलंद नहीं किया। जिसको खुदा सरफराज करे, जिसको खुदा सरबुलंद करे, हमें भी उसकी पैरोकार होने की जरूरत है। इसीलिए खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हाँ जी, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह क्या है जी? खुदावंद है। खुदावंद है। पौलुस रसूल ने इस बात को बड़ी वजाहत से बयान किया कि खुदा ने अपने बेटे को बहुत सरबुलंद किया। खुदा ने अपने बेटे को बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर घुटना यीशु के नाम के आगे झुके। हर घुटना कहाँ पर सजदा रेज होगा? यीशु की शान के सामने, यीशु के नाम के सामने, क्योंकि वो अजली बादशाह है और अब्दी बादशाह है। और हर जबान पर यीशु 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 रहेगा। आज दुनिया यीशु का नाम कहने से एलर्जी है और एक वक्त आने वाला है कि हर जबान यीशु का अकरार कर देगी, तू ही मेरा निजात दहिंदा है, तू ही मेरा निजात देने वाला है। तो आज यीशु का नाम ही दुनिया में राज कर रहा है। अगर पूरी दुनिया में तारीख चल रही है तो यीशु के नाम से है। अगर घड़ी चल रही है तो यीशु के नाम से है। कैलेंडर चल रहा है तो यीशु के नाम से है। अज़ल से अब तक हुक्मरान यीशु है, वो खुदा का बेटा है। अज़ल से अब तक बादशाही है तो वो खुदा के बेटे की है, जिसको ज़वाल नहीं। दुनिया के सब बादशाहों पर ज़वाल आ जाएगा, लेकिन यीशु पर कभी ज़वाल नहीं आएगा। उसकी कौम पर कभी ज़वाल नहीं आएगा। रहेगा नाम सदा तीकर मसीहा, और सब नाम मिट जाएंगे। आखिर तक किसका नाम रहेगा? मसीह। तो कौम मसीह जो है, इसको बर्बाद करने के लिए कई बादशाहों ने कोशिश की। बनी इस्राएल कौम खुदा की कौम है। इसको मिस्र के बादशाह फराउन ने 430 बरस तक गुलाम बना रखा।
تاکہ یہ اپنے یسوع کی عبادت نہ کر سکیں، تو ہمیں بھی یسوع کا نام لینے سے دنیا روک رہی ہے کہ آپ یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، یسوع کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو 430 برس تک بنی اسرائیل قوم نے غیر قوموں کی برداشت کی، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا۔ 430 برس تک غیر قوموں نے خدا کی عبادت کرنے سے اسرائیل کو روک رکھا، لیکن بنی اسرائیل نے کوئی ان کے ساتھ جھگڑا نہ کیا۔ تو خدا کیا کہتا ہے؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو آج ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ دانیل کو خدا کی دعا کرنے سے روکا گیا، شدرک میشک عبدالجو کو خدا کی دعا کرنے سے روکا گیا، خدا پر ایمان لانے سے روکا گیا، یسوع کی حمد کرنے سے روکا گیا۔ تو آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دانیل آج سے 2558 سال پہلے شیروں کی ماد میں پھینکا گیا، تو یسوع نے آسمان سے اپنے فرشتے بھی بھیج دیے، جاؤ اس کا منہ بند کر دو۔ تو دانیل پھر بھی یسوع کی عبادت کر رہا ہے، دانیل پھر بھی یسوع سے دعا کر رہا ہے، تو یسوع نے اس کی دعا سنی، یسوع نے اس کی دعا سنی، اور یسوع نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ بھی شیروں کے منہ بند کر دو، اور میرا بندہ شیروں کے پاس بیٹھ کر بھی ساری رات دعا کرے گا۔ اور ایسا ہوا۔ تو جس بادشاہ نے شیروں کی ماد میں پھینکا یہ مسیح ہیں، ان کو ہم نے اپنے بت کی عبادت پر لگانا ہے۔ تو جب اس نے کرشمہ دیکھا تو اس نے کہا، اے دانیل، اس نے کہا، اے بادشاہ، میں حاضر ہوں، میرے خدا نے، میرے یسوع نے، میرے مسیح نے میری خاطر میری دعا سن کر آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ کس کو بھیجا ہے؟ آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے، اور تیرے شیروں کے منہ انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، اے دانیل، تو سچا اور میں جھوٹا، میں جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا رہا ہوں، آج کے بعد میں بھی تیرے خدا کی عبادت کروں گا، میں نے بھی بت پرستی کو ترک کر دیا ہے۔ اسی طرح شدرک میشک عبدالجو کو جب دعا کرنے سے روکا گیا اور آگ کی جلتی بھٹی میں بھیجا گیا، تو وہ آگ کی بھٹی میں جاتے ہی دعا کرنی شروع ہو گئے۔ تو خدا کا بیٹا آگ کی بھٹی کے اندر آ گیا، تو اس نے آگ کو کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا۔ تو جب شام ہوئی تو بادشاہ آگ کی بھٹی پر آیا، تو اس نے نظر کی کہ میں نے 3 آدمی پھینکے ہیں اور نظر مجھے 4 آ رہے ہیں، اور چوتھا خدا کا بیٹا ہے، چوتھے کی صورت اللہ زادے کی ہے، چوتھا خدا کا بیٹا آگ میں اپنے بندوں کی مدد کے لیے آ گیا ہے۔ اگر آج بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے گی یا آ رہی ہے یا آنے والی ہے، تو اس سے بھی ہمیں خدا کا بیٹا ہی محفوظ رکھے گا، خدا کا بیٹا ہی ہمیں
بچائے گا اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو آج یسوع پر ایمان رکھنا، یسوع پر فخر کرنا، یہ راست بازوں کا شیوہ ہے۔ تو راست باز قوم صرف مسیح ہے، دیندار قوم صرف مسیح ہے، صادق قوم صرف مسیح ہے۔ تو صادقوں کے ایمان کو بھی یسوع سرفراز کرتا ہے۔ آج جس یسوع کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیدا ہونے سے شروع کر کے آج تک ہو رہی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر چرچوں پر حملے ہوتے ہیں تو مسیح کا نام لینے سے ہوتے، ہم کسی کا کیا نقصان کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے یسوع کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یسوع کی عبادت کرنے سے ستفنس کو سنسار کیا گیا، یسوع کی عبادت کرنے سے یسایہ نبی کو آرے میں سے چروایا گیا، یسوع کی عبادت کرنے سے بے شمار لوگوں پر ظلم کیا گیا، لیکن یسوع کو ماننے والے کبھی کم نہیں ہوتے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ تو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، لوگ مسیح قوم پر ظلم کرتے ہیں، مسیح قوم ان کے ظلم سہتی ہے۔ لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے۔ لوگ مسیح قوم کو دکھ دیتے ہیں، ہم سہتے ہیں۔ وہ خود ہی مٹ جائے گا جو مسیحیت کو مٹا رہا ہے، وہ خود ہی مٹ جائے گا جو مسیحیت کو مٹا رہا ہے۔ یہ کون ہے جو ہر روز نئی باتیں ہمیں بتا رہا ہے؟ تو آج یسوع پر فخر کرنا، یسوع پر ایمان رکھنا، یسوع کو قبول کرنا، یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو آج یسوع ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کو خدا نے دنیا میں معجزات کا بادشاہ بنا کر بھیجا، بیماروں کے لیے لا علاج لوگوں کے لیے ڈاکٹر بنا کر بھیجا۔ اگر دنیا میں نجات ہے تو خدا کے بیٹے کے وسیلے سے ہے، اگر دنیا میں شفا ہے تو خدا کے بیٹے کے وسیلے سے ہے۔ جب یسوع کو دنیا نے دیکھا کہ یسوع اندھوں کی آنکھیں کھول رہا ہے، یسوع مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یسوع بہروں کے کان کھول رہا ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری اندھوں کی آنکھیں بھی کھول رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے گونگوں کی زبان بھی کھل رہی ہے۔ پطرس نے بچپن کے لولے سے کہا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ تو یسوع نے بے شمار مردوں کو بھی زندہ کیا۔ تو ساری دنیا یسوع پر ایمان لے آئی۔ یسوع کو قتل کرنے والے کیا ہو گئے؟ یسوع پر ایمان لے آئی۔ تو پھر بھی چند حسد لوگ رہ گئے جنہوں نے کہا یہ وہی یسوع ہے جس کو پیدا ہوتے ہی ہیرودیس قتل کرنا چاہتا تھا، ہیرودیس اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کی ساری سوچ ختم کرنا چاہتا ہے۔ ساری قوم نے یسوع پر ایمان رکھ لیا، اور یسوع کے صبر کا حال دیکھو، اس نے کسی کو برا نہیں کیا۔ ہیرودیس کو کیڑے پڑ گئے، وہ یسوع کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا، اس کے سارے بدن میں جیتے جی کیڑے پڑ گئے۔
اور سارا بدن کیڑوں سے بھر گیا، وہ کیڑے اس کے بدن کو، گوشت کو کھا گئے۔ تو آج مسیحیت کو مٹانے والے خود ہی مٹ جائیں گے، رہے گا نام سدا تیکر مسیحا۔ ہم تو راہ مسیحا میں مر جائیں گے، نام یسو کا زمانے میں کر جائیں گے۔ کوئی قید کرے، کوئی مارے ہمیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی ڈر جائیں گے، لیکن ہم نے یسو کے پروگرام کو لے کر چلنا ہے، اس کے احترام میں زندگی بسر کرنی ہے، اس کے کلام میں مگن رہنا ہے۔ تو یوحنا کی انجیل 18 باب پہلی آیت سے 11ویں آیت ہم دیکھیں گے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا تعلیم دی ہے۔ ہمارا نبی ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، ہمارا رسول ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، ہمارا مسیح ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، ہمارا خدا ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، ہماری بائبل مقدس ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے۔ ہاں جی، یوحنا کی انجیل 18 باب اس کی پہلی آیت سے 11 آیت تک۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پار گیا۔ وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ چکا کہ میں ہی ہوں، پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا۔ پس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ اس نوکر کا نام مخلص تھا۔ یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار کو میان میں رکھ۔ پطرس کو یسوع نے کیا کہا؟ تلوار کو میان میں رکھ۔ یسوع نے کہا، دشمن سے مقابلہ نہیں کرنا۔ یسوع نے صبر کا پیغام دیا، اگر مجھے پکڑ رہے ہیں تو ان کو مجھے پکڑنے دے، مجھے مصلوب کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو ان کو مجھے مصلوب کرنے کے لیے لے جانے دے، تم نے مقابلہ نہیں کرنا۔ پطرس نے ایک آدمی کا کان اڑا دیا تو یسوع نے وہی کان پکڑ کر اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یسوع نے کیا کہا پطرس سے؟ میاں اپنی تلوار کو میان میں کر، اپنی تلوار کو میان میں کر، دشمن کا مقابلہ نہ کر، میں رحم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں سزا دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو آج ہم نے یسوع کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یسوع پر کتنے ظلم ہوئے کیا آپ جانتے ہیں؟ یسوع کو گتسمنی باغ میں سے باندھ کر لے گئے،
ظلم کے ساتھ لے گئے۔ یسوع کے اندر کوئی گناہ کسی نے ثابت نہ کیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ مسیح قوم ترقی نہ کرے، مسیح قوم یسوع پر ایمان نہ رکھے، مسیح قوم یسوع کو سجدہ نہ کرے، مسیح قوم یسوع کی عبادت نہ کرے۔ تو جب یسوع معجزات کرتا تھا، اس پر ظلم بھی ہوتے تھے، تو غیر قومیں بھی یسوع پر ایمان لے آئیں، اور یسوع نے غیر قوموں کے لیے بھی ایمان کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اعمال کی کتاب 14 باب 27ویں آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ یسوع نے غیر قوموں کا دروازہ بھی کھول رکھا ہے، غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ یسوع نے کھول دیا ہے۔ جب یسوع پر ظلم ہو رہے تھے تو یسوع پر اور بھی غیر قومیں ایمان لے کر آ رہی تھی۔ ہاں جی، اعمال کی کتاب 14 باب اس کی 27 آیت۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا۔ یسوع نے کیا کیا ہے جی؟ غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا۔ مسیح قوم ترقی پا رہی ہے، مسیح قوم میں غیر قوموں بھی شامل ہو رہی ہیں، لیکن زبردستی کسی کو مسیح نہیں کیا جا رہا۔ کچھ قومیں ڈراوا دیتی ہیں، ہمارے مذہب کو قبول کرو نہیں تو ہم قتل کر دیں گے۔ تو مسیح نے تو محبت کے ساتھ دنیا کو جیتا۔ تو مسیح جب آیا تو انطاکیہ میں چند لوگ مسیح پر ایمان لائے، انطاکیہ میں چند لوگ مسیح پر ایمان لائے، تو آج پوری دنیا میں مسیحیت پھیل چکی ہے، پوری دنیا کو مسیحیت کا خطرہ پڑ چکا ہے، لیکن مسیحیت کے اندر صبر ہے، مسیحیت کے اندر راست بازی ہے، مسیحیت کے اندر فخر اور دینداری ہے۔ تو یسوع نے کسی پر ظلم نہ کیا۔ تو یسوع کو لوگوں نے کیا کیا؟ رسے سے باندھ لیا، اس کو صلیب اتنی وزندار چکا دی کہ اس کا خون جو تھا پسینہ بن کر زمین پر گر رہا ہے، اور یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا، یسوع کے بدن پر کوڑے مارنے شروع کر دیے، اس کے سر پر کانے مارنے شروع کر دیے۔ جب یسوع کو مصلوب کیا تو اس کو تانے بھی مارنے شروع کر دی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اتر۔ یسوع نے کسی کو جواب نہ دیا، یسوع خاموش ہی رہا۔ لوگوں نے یسوع کے نوری چوگے کو بھی اتار دیا، ننگے پنڈے پر کوڑے مارنے شروع کر دیے، اس کو مصلوب کر دیا، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا تاکہ یہ کہہ دے کہ میں مسیح نہیں، تاکہ یہ کہہ دے کہ میں مسیح نہیں۔ تو مسیح مضبوطی سے اپنی بات پر، اپنی بادشاہی پر ڈٹا رہا۔ تو ہم بھی اسی کے لوگ ہیں، ہم بھی اسی کے لوگ ہیں۔ تو جب لوگوں نے مصلوب کیا تو بہت بڑا مجمع تھا یسوع کو دیکھنے والا۔ جب یسوع کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھونک رہے تھے تو یسوع نے کسی سے زبان سانجی نہ کی۔ جب یسوع کو پانی کی جگہ سرکہ پلایا گیا تو یسوع نے پھر بھی کسی کو برا
نہ کہا۔ یسوع کی پسلی میں جب نیزہ مارا تو پھر بھی خاموشی سے اس نے اپنی جان دے دی، لیکن یسوع نے آخری الفاظ جو صلیب پر بولے وہ 7 تھے۔ کتنے کلمے بولے یسوع نے؟ 7۔ یہ زیتون کے پہاڑ پر بولے تھے گتسمنی باغ کے سامنے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یسوع نے صلیب پر جاتے ہی پہلا کلمہ کیا ادا کیا؟ اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر۔ دنیا میں ایسا نبی نہیں کوئی بھی، دنیا میں ایسا رسول نہیں کوئی بھی، دنیا میں ایسا روحانی شخص نہیں کوئی بھی، دنیا میں ایسا خدا نہیں کوئی بھی، جس نے صلیب پر کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر۔ ہم تو یسوع کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہمیں تو معافی کا درس دیا گیا ہے، نہیں تو ہمارا چرچ جلا کر جانے والا کون ہے؟ ہم سے بچنے والا کون ہے؟ کیا ہم بھی انسان ہیں؟ لیکن یسوع نے کہا تم صبر کرو۔ صبر کرنا ہمیں ہمارے یسوع نے سکھایا ہے، تو ہم اسی کے صبر پر ہیں۔ تو قوم تو ہمارے یسوع کی بھی دشمن رہی۔ تو میں آخری ایک تو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کو بنانے والا چودھری چندو لال یہ وکیل تھا اور پہلا ڈپٹی اسپیکر بھی قومی اسمبلی کا یہی تھا۔ یہ ماڈرن پور اور یکسر آباد کا رہنے والا تھا، چک نمبر 371 کا رہنے والا تھا۔ تو اس قوم کی خاطر چودھری چندو لال نے ووٹ دیا، مسلمانوں کی خاطر چودھری چندو لال نے ووٹ دیا کہ مسلمانوں کا ملک الگ ہو جائے، پاکستان ہندوستان سے الگ ہو جائے۔ تو مسلمان لوگوں نے کیا کیا؟ چودھری چندو لال کے گاؤں پر ہی حملہ کر دیا۔ یہ نیکی کے دشمن لوگ ہیں، کچھ لوگ نیکی کے دشمن ہیں، تو کچھ لوگ نیکی کے بانی بھی ہیں۔ ساری دنیا ایک جیسی نہیں۔ تو دنیا نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے کیا کیا؟ چودھری چندو لال کے گاؤں پر یکسر آباد اور ماڈرن پور کے چرچ پر بھی حملہ کر دیا کہ تو نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی ہے؟ ہم وہاں اقلیت ہی رہتے تو بہتر تھا۔ ہم وہاں اقلیت، یہ مسلمان قوم تو اقلیت تھی ہندوستان میں ہندوؤں کی، ابھی بھی اقلیت ہے، ابھی بھی وہاں اقلیت ہے۔ ہم پاکستان میں اکثریت ہے کیونکہ پاکستان ہمارے ووٹ سے بنا ہے۔ اگر آج بھی کوئی دنیا کا وزیر اعظم بنتا ہے، عمران خان بنا ہے، تو مسیحیوں کے ووٹ سے بنا ہے، تو مسیحیوں کی ہیلپ نہیں کر رہا۔ مسیحیوں پر ظلم ویسا ہی ویسا ہے، جیسا پچھلے حکمرانوں نے کیا ویسا اب بھی ہو رہا ہے۔ تو آج میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیوں پر ظلم کیسا ہو رہا ہے۔ جب یوحنا آباد میں چرچ کے اندر مسلمانوں نے بم بلاسٹ کیا، دہشت گردوں نے بم بلاسٹ کیا، تو ہمارے کئی خادم وہاں مر گئے، کئی خادم وہاں مر گئے، ہلاک ہو گیا، شہید ہو گئے، جن کے خون کی قدر عمران خان تو نے نہیں پائی، مسیح قوم کی قدر عمران خان تو نے نہیں ڈالی۔ تو 5 سال تک یوحنا آباد کے قیدی
بے گناہ جیل میں رہے، وہ جیل میں بھوکے رہے، وہ جیل میں پیاسے رہے، وہ جیل میں مشقت کرتے رہے، جیل میں کچھ مسیح لوگ مر گئے۔ تو آپ نے مسیحیت میں اور مسلمانوں میں کیا فرق کیا عمران خان؟ کہ مسلمانوں کے 2 آدمی مر گئے، مسیحیوں کے کئی لوگ چرچ کے اندر انہوں نے قتل کر دیے۔ تو جب انصاف ہوا تو کیسا انصاف ہے کہ مسیح قوم 5 سال بے گناہ جیل میں رہی، ان کا کیا گناہ ثابت ہوا؟ کوئی نہیں۔ جیسے مسیح پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا، یوحنا بعد کے قیدیوں پر بھی کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا۔ جیسے صدرک، میثق، عبدالجو پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا، ویسے یوحنا بعد کے قیدیوں پر بھی کوئی گناہ ثابت نہ ہوا۔ جیسے دانیل پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا، یوحنا بعد کے قیدیوں پر بھی کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا۔ جیسے سطیفنس پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا، وہ یسوع کی تعریف کرنے سے سنسار کیا گیا۔ اگر یہ بے گناہ ہے، ان کا گناہ نہیں، تو کروڑوں روپے لے کر ان کو کیوں چھوڑا ہے؟ یہ کون سا دنیا میں قانون ہے کہ ہمارے 25-30 آدمی چرچ کے اندر مر گئے اور ان کے 2 مر گئے اور 2 کی خاطر 600 آدمی پر پرچہ ہو گیا؟ کیونکہ یہ مسیح ہیں، یہ اقلیت ہے، تو ووٹ پھر ہم سے مانگنے آتے ہیں۔ تو مسیح قوم کو 5 سال تک ذلیل کیا گیا، یوحنا بعد کے قیدیوں کو، کیونکہ اس لیے یہ اقلیت ہے، یہ مسیح ہیں۔ تو مسیح قوم نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا، 5 سال وکیلوں کو بھی فیس دیتے رہے، ان کے گھر بار برباد ہو گئے، بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔ کیا کسی حکومت نے ان کے وظیفے لگائے ہیں؟ ان کو کوئی معاوضہ دیا ہے؟ حقیقت اور نئے پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہے، وہ انصاف کا بادشاہ ہے، انصاف کی تاریخ چلا رہا ہے۔ انصاف وزیر اعظم صاحب یہ ہے کہ 5 سال کی تنخواہیں ان کو دی جائیں، جتنے قیدی یوحنا بعد کے ہیں ان کو 5 سال کی تنخواہ دی جائے۔ کیوں آپ نے 5 سال ان کو جیل میں رکھا؟ کیوں ان پر ظلم کیا کہ یہ مسیح ہے؟ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ 2 ادھر سے مر گئے ہیں اور ان کے بھی بہت زیادہ مر گئے ہیں۔ ہمارے تو زیادہ لوگ قتل ہوئے، زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ وزیر اعظم، دہشت گردوں کا آپ نے مول ڈالا ہے، دہشت گردوں کو مسیح قوم سے رقم دلوائی ہے کروڑوں کی تعداد سے۔ یہ صلح کہاں کی ہے؟ یہ انصاف کیسا ہے کہ ظالم بھی دہشت گرد، پیسے بھی لے گئے دہشت گرد، اور دہشت گردوں نے 25-30 آدمی قتل کر دیے، ان کا کوئی مول نہیں پڑا، انہیں کوئی انصاف نہیں ملا۔ نئے پاکستان میں مسیح قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آج بھی چرچوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو جتنے یوحنا بعد کے قیدی 5 سال جیل میں رہے ہیں وہ مقروض ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کے گھر بک چکے ہیں، کئی لاکھوں روپے کے قرضے کے بوجھ کے نیچے آ چکے ہیں۔ 5 سال ان کے اخراجات کہاں سے آئے؟ کمانے والا کوئی نہیں، ایک گھر کے 3-3 4-4 آدمی جیل میں ہیں۔ تو اگر ان کا انصاف ہوا تو یہ پاکستان کا انصاف ہے، خدا کا انصاف نہیں۔ تو پاکستان کے انصاف کے مطابق
नए पाकिस्तान के मुताबिक, तरीके इंसाफ के मुताबिक यूहन्नाबाद के कैदियों ने 5 साल बेगुनाही में जेल काटी, 5 साल मशक्कत की, 5 साल हुकूमत उनसे काम लेती रही, तो गुनाह तो साबित नहीं हुआ, तो 5 साल की तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए। जैसे मजदूर की 1 दिन की मजदूरी है, आज उसका हिसाब लगा लें कि मजदूरी 1 दिन की जितनी बनती है 5 सालों की मजदूरी। अगर आप तरीके इंसाफ को कायम रखना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ को कायम रखना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ को पसंद करते हैं, तो मसीह कौम के वोटों से आप वजीर आजम बने हैं। आगे भी आपने बनना है तो मसीह कौम के वोटों से बनना है, तो मसीह कौम को 5 साल की उजरत दी जाए, क्योंकि वो बेगुनाह है। जितने करोड़ों रुपए लेकर सुलह की गई वो भी उनके वापस होने चाहिए। 12,60,000 रुपये बनता है, है? एक बंदे का 700 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से 12,60,000 एक बंदे की उजरत बनती है। 12,60,000 रुपया एक बंदे की उजरत बनती है, तो वजीर अल्लाह तेरी शान के सामने ये कुछ भी नहीं। मेरी दरख्वास्त है कि मेरी कौम पिस चुकी है, वो सारी उम्र उनकी कमर टूट चुकी है, तो 13-13 लाख रुपया जितने यूहन्नाबाद के कैदी थे उनको दे दे, जिनके मर गए हैं उनका मुआवजा भी देना तेरा फर्ज बनता है, ताकि तेरी तरीके इंसाफ दुनिया में कायम हो जाए और दुनिया जाने और मसीह कौम का दिल जीत ले। यूहन्नाबादियों के जितने जुल्म थे, बेगुनाही के सबब से उन पर कोई कसूर साबित ना हो सका। अदालत में मैं भी जाता रहा, बैठकर 4-4 घंटे 5-5 घंटे मैं फैसला सुनता रहा, बहस सुनता रहा, और जितने गवाह थे किसी के पास कोई जवाब देने के लिए अल्फाज ना निकला। यूहन्नाबाद के कैदी बेगुनाह थे, सिर्फ मसीह होने के सबब से इतने लोगों को जेल में कर दिया। तो आज जितने बेगुनाह हैं, एक तो बेगुनाहों को 5 साल कैद में रखा, बेगुनाह मसीह होने के सबब से जुल्म उन पर करते रहे, मशक्कत कराते रहे, और उनके बीवी बच्चों का क्या हाल है। अगर आप इतने बड़े दयानतदार हैं, सियासतदान हैं, तो पूरी दुनिया के मसीहों की तरफ नजर करो कि पूरी दुनिया में तरीके इंसाफ का नाम रोशन हो जाएगा। यूहन्नाबाद के कैदी जितने बेगुनाह 5 साल रहे हैं, उनका मुआवजा उनको दिया जाए, उनकी मजदूरी उनको दिया जाए, ताकि हम जाने कि नया वजीर आजम नया पाकिस्तान लेकर आया है, नया कानून लेकर आया है, ये इंसाफ लेकर आया है, और इंसाफ मसीह कौम को दिया जाए। खुदावंद इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।